السلام علیکم پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، امید ہے کہ آپ سب مزاج بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں، لیکن کہانی سننے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے گھر کا کوئی کام یا سکول کا کوئی کام نہ کرنا ہو، ان سے فارغ ہو کر پھر آپ کہانی سننے بیٹھیں۔ تو بچوں، آج کی ہماری پہلی کہانی حلال اور حرام اس کا نام ہے، جسے لکھا ہے دانیال حسن چغتائی نے۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ ارے یہ کیا! اس نے روپے گنے تو حیران رہ گیا۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے سوچا، اور روپے دوبارہ گنے، مگر نتیجہ وہی رہا۔ ان روپوں کی گنتی بار بار غلط کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے بڑبڑا کر کہا۔ اس نے سبزی کا تھیلا زمین پر رکھ کر روپے دوبارہ گنے، اور اب تو وہ اچھل ہی پڑا۔ ارے یہ تو کمال ہی ہو گیا، یہ تو واقعی 10 روپے زیادہ ہیں، اس نے خوشی سے کہا، اور خوشی سے اچھلتا کودتا گھر کی جانب بھاگا۔ پھر وہ یکدم رک گیا اور بولا، یہ روپے تو سبزی والے چاچا نے غلطی سے زیادہ دے دیے ہیں، یہ تو میرے لیے حرام ہوئے۔ لفظ حرام سے اسے اپنے استاد یاد آئے۔ اس کے استاد بہت اچھے تھے، اسے ہر بات پیار سے سمجھاتے، اور اسے بھی ان کی باتیں ہر وقت یاد رہتیں، اور وہ ہر کام سے پہلے ان سے رہنمائی ضرور لیتا۔ اگرچہ وہ 5ویں کلاس کا طالب علم تھا، مگر لوگ اسے استاد کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے عقل مند کہتے تھے۔ اسے وہ دن بھی یاد آیا جب اس نے استاد سے پوچھا تھا، جناب میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ حرام سے بچنا چاہیے اور حلال رزق کھانا چاہیے، یہ حلال حرام کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معصوم انداز پر پہلے تو استاد مسکرائے تھے، اور پھر اس کا گال تھپک کر بولے، بیٹا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہر وہ حکم جو ہمیں اسلام دے اسے بجا لانا ہے۔ حلال حرام میں تمیز کا حکم بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ ہر وہ کام جو ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کمائیں اور حاصل کریں وہ حلال ہے، ورنہ حرام ہے۔ کسی کا مال چھین کر، چوری کر کے یا اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے، اور جو حرام کھاتا ہے قیامت کے دن اس کا منہ آگ سے بھر دیا جائے گا۔ استاد کے الفاظ سن کر عامر اس وقت بھی کانپا تھا، مگر اب وہ الفاظ یاد کر کے اس کے دل میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ یہ 10 روپے مجھے سبزی والے کو واپس کر دینے چاہیے، یہ سوچ کر وہ جلدی سے واپس ہو گیا۔ ابھی وہ دکان سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اس کی نظر فروٹ چاٹ والے ٹھیلے پر پڑی۔ اس کے منہ میں ایک دم پانی بھر آیا۔ کتنے دن ہو گئے چاٹ نہیں کھائی، آج اچھا موقع ہے اور پیسے بھی ہیں۔ اس کے ضمیر نے فوراً ہی پلٹا کھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ عامر بھی اس کے شکنجے میں پھنسنے والا تھا کہ اتنے میں ایک آواز سن کر اچھل پڑا، ارے بیٹا تم یہاں کھڑے ہو، گھر میں سبزی کے لیے انتظار ہو رہا ہے۔ یہ اس کے ابو تھے جو اس سے پوچھ رہے تھے، کیوں کھڑے ہو بیٹا یہاں؟ وہ ابو! عامر گھبرا سا گیا۔ اچھا جلدی چلو، کھانے کو دیر نہ ہو جائے، اور وہ گھر کی طرف مڑ گئے۔ عامر ان کے پیچھے چلنے لگا، تاہم اس کے ذہن میں یہ کشمکش برابر جاری تھی کہ وہ پیسے واپس کرے یا نہیں۔ اگلے دن سکول میں بھی وہ پریشان رہا۔ 10 روپے اس کے پاس تھے، ان سے وہ جو مرضی کر سکتا تھا، مگر جب بھی وہ چیز خریدنے کے خیال سے پیسے نکالتا، اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگتی۔ اسے یوں لگتا کہ اگر اس نے پیسے واپس کرنے کے بجائے خرچ کر دیے تو بہت برا ہوگا، پھر وہ استاد کے سامنے کس منہ سے جائے گا، ان سے اچھی اچھی باتیں کیسے کرے گا؟ اگر انہیں پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ بھی اس کا منہ آگ سے بھر دیں گے۔ انہی خیالات نے اسے وہ روپے خرچ نہ کرنے دیے۔ اس کے اندر کا پاکیزہ بچہ شیطان کے خلاف پوری شدت سے لڑ رہا تھا۔ سکول سے واپس آ کر عامر نے کھانا کھایا اور پھر گھر کا کام کرنے بیٹھ گیا۔ وہ پڑھ تو رہا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں
بازار کی سیر کر رہا تھا۔ فروٹ چاٹ کا خیال آتے ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ شیطانی سوچ نے اپنا وار کیا اور اس کے پاکیزہ ذہن کی باڑ ٹوٹ گئی۔ حلال حرام کی تمیز اسے بھول گئی اور وہ بے تابانہ باہر کی طرف بھاگا۔ اس کی منزل فروٹ چاٹ والے کا ٹھیلا تھا۔ کچھ دیر کے بعد چاٹ کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے جو ہی چمچ بھر کر منہ میں ڈالا، اسے لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ چاٹ نے گویا منہ میں آگ سی لگا دی تھی اور یہ آگ اس کے پورے جسم میں پھیلتی جا رہی تھی۔ اچانک سامنے اسے اپنے استاد نظر آئے۔ وہ اداس نظروں سے اسے کہہ رہے تھے، میں نے تو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، یہ آگ تم نے خود اپنے لیے خریدی ہے۔ جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں درہم برہم ہو کر رکنے کے قریب تھیں کہ اچانک وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ چاٹ کے ٹھیلے کے بجائے اپنے کمرے میں تھا اور اسلامیات کی کتاب سامنے کھلی پڑی تھی۔ ہوش میں آنے کے باوجود اسے منہ میں جلن کا احساس ہوا۔ پھر وہ جلدی سے اٹھا، پانی پیا، تب اس کے حواس بحال ہوئے۔ اب وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ سب کچھ خواب تھا، ورنہ وہ تو گناہ کرنے ہی لگا تھا۔ 10 روپے کا نوٹ اس کی جیب میں ہی تھا۔ اس وقت عامر کی نظر اسلامیات کی کاپی پر پڑی۔ اونگھنے سے قبل وہ کاپی میں لکھ رہا تھا، اللہ اپنے نیک بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ اگر اچھائی کا راستہ اپنایا جائے تو اللہ خود اچھائی کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ پڑھ کر عامر کے معصوم چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ واقعی اللہ نے اس کی خوب مدد کی تھی اور اسے شیطان سے شکست کھانے سے بال بال بچا لیا تھا۔ تو بچوں، آپ نے بھی ہمیشہ نیکی کے راستے پر عمل کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ اور ہاں، آپ کو کہانی کیسے لگی، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ جلد دوسری کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔